بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر جلالین ہم پڑھ رہے تھے، سورہ بقرہ کی ہم نے ابتدا کی تھی اور اسی کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا منافقین کے بارے میں کہ جو منافق تھے ان کی زبان پر ایمان کا قول ہوتا تھا، لیکن ان کی دل کے اندر، ان کے سینے کے اندر نفاق ہوتا تھا، کفر ہوتا تھا۔ تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت بیان فرمائی۔ تو انہی منافقوں کا اگلی آیتوں کے اندر جو آج ہم پڑھیں گے انہی منافقوں کا ذکر ہے، تو پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، جب وہ منافق ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان والے ہیں، جب ایمان والے لوگوں سے ملتے ہیں منافق تو کہتے ہیں قالوا آمنا، ہم مومن ہیں یا ہم ایمان لے آئے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب وہ اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹتے ہیں، اپنے سرداروں کی طرف لوٹتے ہیں تو قالوا انا معکم، تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انا معکم، بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو ان مومنوں کے ساتھ مذاق کرنے والے ہیں۔ انما نحن مستہزئون، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں۔ یعنی وہ منافق اتنے خناس تھے کہ جب مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، اور جب وہ اپنے سرداروں سے، اپنے ساتھیوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم مومنوں سے مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان والے نہیں ہیں، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں کفر میں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت تھی۔ اب لقو کے بعد کہتے ہیں اسلوہ لکیو حذفت الدمۃ، یہ جو فعل ہے نا لقو و اذا لقو، تو لقو یہ اصل میں تھا لکیو، اس کی یا بھی موجود تھی، تو کیا ہوا حذفت الدمۃ، لکیو کے اندر جو یا کے اوپر دمہ تھی نا لکیو، تو اس دمہ کو کیا کیا، حذف کر دیا، دمہ ہو گئی حذف۔ کیوں حذف کیا، لل استقال، لل استثقال، ثقیل ہونے کی وجہ سے۔ ثقیل ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے بھاری ہونا۔ عرب کے اندر جو چیز بھاری لگتی ہے، پڑھنے میں مشکل لگتی ہے، تو اس کو کیا کرتے ہیں، حذف کر دیتے ہیں۔ تو یا پر دمہ ثقیل تھی تو اس یا کو حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد کہتے ہیں ثم الیا، پھر یا کو بھی حذف کر دیا گیا، لے التقاء یا ساکنتن مع الواو، اس یا ساکنہ کا واو کے ساتھ ملنے کی وجہ سے۔ ہا ضمیر جو ہے نا، لے التقاء، اس ہا ضمیر سے مراد یا ہے، یا ساکنہ، یہ ساکنہ اس ہا کی صفت ہے، یا ساکنہ واو کے ساتھ ملنے کی وجہ سے، یعنی التقائے ساکنین کی وجہ سے، دو ساکنوں کے ملنے کی وجہ سے یا کو بھی حذف کر دیا گیا۔ تو لکی یو تھا، تو اب لکی یو سے پھر لکیو بنا، پھر کاف کے نیچے زیر تھی، پھر وہ جو یا حذف کی گئی تھی جو کہ جمع کی نشانی تھی، جو کہ دلالت کر رہی تھی، اس کا جو دمہ دلالت کر رہا تھا وہ جمع پر دلالت کر رہا تھا، تو وہ دمہ لا کر کاف کو دے دیا، تو یہ لکی یو سے لکو بن گیا۔ یہ سمجھ آ گیا؟ جی جی تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا اس کی صرفی تحقیق بیان کرنا۔ غرض مفسر کیا ہوگا، لکیو کی صرفی تحقیق کہہ لیں یا پھر تعلیل کہہ لیں کہ تعلیل بیان کرنا، یہاں پر غرض مفسر ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب وہ مومنوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں، اور جب اپنے کافروں کی طرف لوٹتے ہیں، خلو کے بعد نکالا منہم، جب ان سے جدا ہوتے ہیں، ان سے اکیلے ہوتے ہیں، منہم سے مراد ہے مومن، جب مومنوں سے جدا ہوتے ہیں، ورجعوا الی شیاطینہم، اور اپنے سرداروں کے پاس آتے ہیں۔ رجعوا کے اندر غرض مفسر ہوگا خلو کی معنی بیان کرنا، خلو کی معنی مرادی بیان کرنا۔
شیاطین کے بعد رؤسائہم نکال کر شیاطین کی معنی بتائی. شیاطین ساتھی کو بھی کہتے ہیں، سرداروں کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں پر رؤسا نکال کر اس کی معنی مرادی بیان کی. کیا مطلب استاد ٹھیک جی ہے، اس کا دوبارہ؟ رؤسائہم اس کا جی جی مطلب ہے اپنے سرداروں کے پاس جب آتے ہیں، جو ان کے بڑے منافق تھے، جو بڑے آقا سردار تھے، تو جب ان کے پاس آتے تھے تو یہاں پر شیاطین کی معنی بیان کی ہے. معنی مرادی کے شیاطین سے کیا مراد ہے؟ شیاطین ساتھی کو بھی کہتے ہیں. جی صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پر ساتھی شیاطین بمانا رؤسا یعنی سردار مراد ہے. آگے انا معکم کے بعد نکلا فی الدین، یعنی وہ منافق اپنے سرداروں کو کہتے ہیں کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں دین میں، یعنی تمہارا دین کفر ہے کہ ہم بھی تمہارے دین میں، دین کفر کے اندر ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم مومن نہیں ہیں. ہم مومنوں سے مذاق کرتے ہیں. کس طرح مذاق کرتے ہیں؟ بے اظہار الایمان، ہم ان مومنوں کے ساتھ ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے مذاق کرتے ہیں. مذاق کے اندر کیا ہے ہوتا ہے کہ ایک طرح کے حقیقت بیان نہیں کی جاتی. اگر کوئی بندہ کسی کے ساتھ مذاق کرتا ہے، کسی کے ساتھ پرینک کرتا ہے، تو اس کے اندر کیا ہوتا ہے؟ حقیقت کو بیان نہیں کر رہا ہوتا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایمان کو ظاہر کرتے ہوئے ہم ان مومنوں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ مذاق کر رہے ہیں. تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا اس مستہزئون کی وضاحت کرنا. مستہزئون کی وضاحت کرنا یہاں پر غرض مفسر ہوگا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں آیت بیان کرنے، کہتے ہیں اللہ یستہزئہم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنی شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اپنے شان کے لائق استہزاء فرماتا ہے. اس کا ترجمہ اسی طرح کرنا ہے، کیونکہ استہزاء کرنا، مذاق کرنا، یہ ایک معیوب چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے لائق نہیں ہے، شایان شان نہیں ہے. تو ہر وہ فعل، ہر وہ کام جس کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کرنے سے شان الوہیت پر کوئی مسئلہ پیدا ہو، تو وہ معنی، وہ ترجمہ نہیں کرنا چاہیے. جیسے آگے آیت آئیں گی مکرو و مکرو و مکر اللہ. جی تو یہ جو استاد جی غیر یہاں پر یا جازیم اس کا کیا معنی ہے، یا جازیم؟ جی بتاتا ہوں. جی سر۔ تو میں یہ بیان کر رہا تھا کہ استہزاء کا ترجمہ ہم یہ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ شایان شان، اپنی شان کے لائق کے استہزاء فرمائے گا. جی تو اللہ تعالیٰ کے لیے ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہوں. بندوں کے بارے میں بس اوقات الفاظ ٹھیک ہوتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے لائق نہیں ہوتے. جیسے مکرو مکر اللہ، تو جو بد مذہب لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا، حالانکہ مکر کرنا ایک بری صفت ہے، برا فعل ہے. تو ہم کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کافروں نے مکر کیا اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر فرمائی. تو یہی فرق ہے اہل سنت والجماعت کے ترجمے میں. اہل سنت والجماعت کا ترجمہ محبت والا، پیار والا ہوتا ہے، عشق والا ہوتا ہے، ادب والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جی جو شایان شان الفاظ نہ ہو تو وہ ان کے ساتھ ترجمہ نہیں کیا جاتا. آگے الفاظ بیان کرتے ہیں، پہلے معنی کر لیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ استضاء فرماتا ہے اپنے شان کے لائق. وَيَمُدُّهُمْ، اور ان کو ڈھیل دیتا ہے، فی طغیانہم، ان کی سرکشی میں، ان کو ان کی سرکشی میں اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے. یعمہون، تو وہ بھٹکتے رہتے ہیں. یعمہون مطلب بھٹکتے رہتے ہیں. تو یستازہم کی معنی بتائی، یجازیہم بے استزائہم، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے استضاء کی ان کو جزا دے گا. کیسے جزا دے گا؟ کہ وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم ظاہر تو ایمان کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ پتہ نہیں تھا، اور ہمارے دل کے اندر نفاق تھا.
تو ہم جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح استہزاء فرمائے گا کہ ان کو ان کے استہزاء کی جزا دے گا، یعنی جہنم کے اندر داخل کرے گا۔ یجازیہم بے استہزائہم، اللہ تعالیٰ ان کی استہزاء کی ان کو جزا دے گا۔ تو یہاں پر یستہزئون کی وضاحت کرنا غرض مفہوم۔ فی طغیانہم، اپنی سرکشی میں وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ فی طغیانہم یعنی اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے ان کی سرکشی میں۔ کس طرح ڈھیل دیتا ہے؟ بتجاوزہم الحد فی الکفر، یعنی اپنے وہ کفر میں حد کو تجاوز کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ کفر میں کیا کریں؟ تجاوز کریں، اور ہو سکتا ہے یہ لوٹ آئیں تو اللہ تعالیٰ ان کو پھر بھی ڈھیل دیتا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، تو وہ اپنی سرکشی میں ہوتے ہیں۔ یعمہون، اور وہ بھٹکتے رہتے ہیں۔ یترددون تحیرن حالن، ٹھیک ہے، یترددون تحیرن، تو وہ حیران ہوتے ہوئے متردد ہوتے ہیں، یعنی ان کو تردد ہوتا ہے، شک ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں۔ ٹھیک ہے، حالن یہ حال ہے، یعمہون کا جو جملہ ہے، یعمہون یہ جو فعل ہے یہ حال ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر غرض مفسر ہوگا اس کا وجہ اعراب بیان کرنا۔ یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ جی استاد۔ چلیں آگے کہتے ہیں اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، اب ان منافقوں کی وضاحت کر رہے ہیں مثال کے ساتھ کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو خریدا۔ بالہدا کے اندر جو با ہے یہ با عوضیہ ہے، یعنی ہدایت کے عوض، ہدایت کے بدلے میں انہوں نے گمراہی کو خریدا، ہدایت دیکھ کر گمراہی کو لیا۔ فما ربحت تجارتہم، تو ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، ان کو ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا۔ ما کانوا وما کانوا معتدین، اور وہ ہدایت والے بھی نہیں تھے۔ وما کانوا معتدین، اور وہ ہدایت والے بھی نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، اب بالہدا کے بعد نکلا استبدلوہا بہی، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو تبدیل کیا۔ بہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے اس سے مراد ہے ہدایت، اور استبدلو کے اندر جو ہا ضمیر ہے اس سے مراد ہے دلالت، گمراہی، یعنی انہوں نے گمراہی کو بدلا ہدایت کے عوض، ہدایت دیکھ کر انہوں نے لے لیا کس کو؟ گمراہی کو۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا اشترو کی وضاحت کرنا، اشترو کی معنی مرادی بیان کرنا، کیونکہ اشترو کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو بیچنا، خرید و فروخت کرنا۔ سمن ہوتا ہے، مبی ہوتا ہے، بائے ہوتا ہے، مشتری ہوتا ہے، تو وہاں پر اشترا کا مادہ پایا جاتا ہے، لیکن یہاں پر وہ والا معنی مراد نہیں ہے، یہاں پر مجازن بولا گیا ہے۔ تو آگے اس کی وضاحت کی کہ انہوں نے ہدایت کے بدلے میں ہدایت کو بدل کر انہوں نے گمراہی کو لے لیا۔ تو غرض مفسر ہوگا اشترو کی وضاحت کرنا یا معنی مرادی بیان کرنا۔ تو آگے کہتے ہیں ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا، یعنی تجارت تو نفع نہیں دیتی بلکہ وہ خود نفع والی نہیں ہوئے، یہاں پر بھی مجاز استعمال ہوا ہے۔ تو ما ربیحو فیہ، وہ اس تجارت کے اندر نفع والے نہیں ہوئے، یعنی ان کو نفع حاصل نہیں ہوا۔ بل خسرو، بلکہ وہ نقصان انہوں نے اٹھایا۔ بل خسرو، بلکہ انہوں نے نقصان اٹھایا، کیسے؟ لمسیرہم الی النار المؤبدۃ علیہم، ان کا اس آگ کی طرف پہنچنے کی وجہ سے کہ جو ان پر ہمیشہ ہوگی۔ معبدہ کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ ہمیشہ، ان کا اس آگ کی طرف مسیر یعنی پہنچنے کی وجہ سے،
جو آگ ان پر ہمیشہ ہوگی۔ منافق جو ہوں گے وہ فی درکل اسفل ہے، قرآن کے اندر ہے کہ ان کو جنت کے ترے کے اندر رکھا جائے گا۔ تو منافق بڑے خطرناک چیز ہے۔ ایک تو کھلم کھلا کافر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، پتہ ہوتا ہے کہ یہ کافر، لیکن منافق ایسا گندا بندہ ہے کہ وہ ظاہر کرتا ہے کہ میں تمہارا ہوں، لیکن اس کے اندر میں بڑی خباثت ہوتی ہے۔ تو ان پر جہنم ہمیشہ ہمیشہ ہوگی۔ تو منافق کے بارے میں یہ چیز ہے۔ تو انہوں نے، ان کو تجارت نے نفع نہیں دیا بلکہ ان کو خسارہ دیا۔ کس طرح خسارہ دیا؟ کہ آخرت کے اندر ان کو ہمیشہ ہمیشہ جہنم والی آگ دی جائے گی۔ تو یہاں پر غز مفسر ہوگا آیت کی وضاحت بیان کرنا۔ اور وہ ہدایت والے نہیں ہیں فیما فعلوا، اس میں جو وہ کرتے ہیں، جو انہوں نے کیا منافقت کی، تو اس کے اندر ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ تو ان منافقوں کی مثال کیسی ہے؟ کہتے ہیں مثلہم کمثل الذی، یہ پچھلی آیت بھی سمجھ آ گئی؟ جی جی استاد، جزاک اللہ، آگے الحمد کہتے ہیں مثلہم کمثل الذی کمثل الذی استوقد نارا فلما اضاعت ما حولہ ذهب اللہ بنورہم۔ ایک منٹ۔ جی، تو آیت ہے مثلہم کمثل الذی استوقد نارا، ان منافقوں کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا۔ استوقد یعنی جس نے جلایا، نارن آگ کو۔ ہم ضمیر کا مرجع منافق ہے۔ منافقین کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے آگ کو جلایا، فلما اضاءت ما حولہ، تو جب اس آگ نے روشن کر دیا، اضاءت کا فاعل ہے نار، جب اس آگ نے روشن کر دیا اپنے ارد گرد کو، یا پھر اس آگ جلانے والے شخص کے ارد گرد کو، جو بندہ آگ جلاتا ہے تو آگ جب جلتی ہے تو وہ بندہ بھی وہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، تو اس کا ارد گرد کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے۔ تو روشن کر دیا اس آگ نے اس بندے کے ارد گرد کو، ٹھیک ہے۔ تو ذہب اللہ بنور، تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے جائے، اس کی روشنی کو لے جائے۔ وَتَرَكَهُمْ ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اور اللہ تعالیٰ چھوڑ دے ان کو ایسی اندھیریوں میں کہ جس میں وہ نہ دیکھیں، جس میں وہ دیکھ نہ سکیں۔ ایک بندہ تھا جس نے آگ جلائی، اس کے ارد گرد روشنی تھی، اچانک اس کی جو ہے وہ روشنی چلی جائے تو وہ پریشان حیران ہو جائے گا، بھٹکتا رہے گا۔ تو منافقین کی بھی مثال ایسی ہے کہ وہ جو ہے وہ آگے اس کی وضاحت بھی کریں گے کہ منافقین کی مثال ایسے ہیں کہ وہ حیران پریشان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو آگے وضاحت آتی ہے تو اس کو وہاں سمجھتے ہیں۔ کہتے ہیں مثلہم یعنی صفتہم، یعنی صفتوں فی النفاق، یعنی ان کی مثال نفاق میں ایسی ہے۔ یہاں پر صفتوں فی نفاق یعنی ان کی صفت، یعنی ان کی اوصاف یا پھر ان کی مثال نفاق میں، منافق ہونے میں ایسی ہے اس شخص کی طرح ہے۔ تو یہاں پر غرض مفصل ہوگا مثلہم کی وضاحت، مثلہم کی جو ہے وہ وضاحت کرنا۔ آگے اوقد، یہاں پر استوقد کی معنی بتانا مقصد جو ہے وہ غرض مختصر ہے کہ استوقد بمعنی اوقد ہے، معنی مرادی بیان کرنا۔ اوقدہ اور استوقدہ کے اندر تھوڑا سا باریک فرق ہے، معنی دونوں کا سیم ہی ہے، یعنی آگ جلانا۔ استوقدہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ طلب ہوتی ہے، سین آپ نے پڑھا ہوگا، طلب کے لیے آتا ہے، اور اوقدہ کے اندر طلب والی معنی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر وہی معنی بیان کرنا ہوگا۔ نارن کے بعد نکلا فی ظلمتن، یعنی اندھیری میں، اندھیرائی میں کسی بندے نے آگ کو جلایا،
تو اس کا ارد گرد کیا ہو گیا؟ روشن ہو گیا۔ اداعت کے بعد نکلا انارت، یعنی اس کا ارد گرد منور ہو گیا، روشن ہو گیا۔ انارت یہ نور سے ہے، یعنی منور ہو گیا اس کا ارد گرد۔ فابصرت، اب وہ بندہ کیا کر رہا تھا؟ دیکھ رہا تھا۔ وہ استدفع، اور نفع حاصل کر رہا تھا، اس سے کیا کر رہا تھا؟ آگ سے فائدہ حاصل کر رہا تھا۔ وہ امن ممن یخافہ، اور امن میں تھا اس سے جس سے وہ ڈرتا ہے۔ جیسے سانپ ہو گیا، بچھو وغیرہ ہو گئے، تو جو روشنی ہوتی ہے تو روشنی کے اندر پتہ چلتا ہے اس جانور کا، نقصان دینے والے چیز کا بھی پتہ چلتا ہے۔ تو اس وقت اس سے بھی وہ امن والا ہو گیا، اس سے فائدہ بھی حاصل کر رہا ہے اور اس سے دیکھ بھی رہا ہے۔ تو یہاں پر غرض مفسر کیا ہوگا؟ آیت کی وضاحت کرنا۔ آگے کہتے ہیں ذہب اللہ بنورہم، تو اللہ تعالیٰ اس کے نور کو لے جائے۔ اطفام، یعنی اس آگ کو بجھا دے۔ یہاں پر غرض جا مفسر دینا ہوگا سر. بجھا دینا، ہاں۔ اطفعہ، اللہ تعالیٰ اس آگ کو بجھا دے۔ تو یہاں پر غرض مفسر ہوگا ذہب، یہاں آیت کی معنی بیان کرنا۔ آگے کہتے ہیں جمع الضمیر، جمع الضمیر مراعاتن لمعنی الذی۔ گزشتہ درس کے اندر بھی ایک لفظ آیا تھا جس کے اندر لفظی اور معنوی اعتبار رکھا گیا تھا۔ بسا اوقات لفظ کے اعتبار سے ضمیر لائی جاتی ہے، بسا اوقات معنی کے اعتبار سے ضمیر لائی جاتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے ذہب اللہ بنورہم، نورہم کے اندر جو ہم ضمیر ہیں اس کو جمع لایا گیا ہے، کیوں؟ الذی کا اعتبار کرتے ہوئے۔ الذی ہے نا کہ پیچھے تھا کہ کمثل الذی، یہ اوپر ہی ہے، اس کے اوپر ہی کمثل الذی، کہ اس بندے کی طرح جس نے آگ کو جلایا۔ الذی یہ لفظاً تو مفرد ہے لیکن مانن یہ جمع ہے۔ تو معنی کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو کیا کیا ہے؟ جمع لایا گیا ہے۔ بنورہم کے اندر ہم ضمیر کو، جمع ضمیر و ضمیر کو جمع لایا گیا ہے الذی کی معنی کی رعایت کرتے ہوئے۔ الذی کا لفظ یہ مفرد کا ہے لیکن اس کی معنی کیا ہے؟ جمع کی ہے۔ ٹھیک ہے، استوقدہ کے اندر لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے، لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے الذی مفرد ہے، لفظ مفرد ہے تو استوقدہ کو، فعل کو بھی کیا لایا گیا ہے؟ مفرد لایا گیا ہے، اس میں لفظ کا اعتبار کیا گیا ہے۔ اور ہم ضمیر کے اندر معنی کا اعتبار کیا گیا ہے، کیونکہ معنی جمع کی ہے تو یہاں پر جمع ہے، لفظ مفرد کا ہے تو اس میں لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو مفرد لایا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ دیتا ہے اندھیروں میں، ظلمات، اندھیروں میں چھوڑ دیتا ہے، لا یبصرون وہ نہیں دیکھتے۔ ٹھیک ہے، اب آگے اس منافقین کی مثال اس کے ساتھ کس طرح ہے، یعنی جس کو وجہ شبہ کہہ لیں۔ تو پہلے تو کہا ما حولہم، یعنی یہاں پر کہا کہ یہ مفعول بھی ہے، ما حولہم پیچھے آیا نا، اضاعت ما حولہ، یعنی ان کافروں کے ارد گرد، ترغ فی ظلمات لا یبصرون، تو وہ اپنے ارد گرد نہیں دیکھتے، تو لا یبصرون کا یہ مفعول بھی ہے، ما حولہ، متحیرین، اس حال میں کہ وہ حیران ہوتے ہیں، یعنی طریق کے راستے سے حیران ہوتے ہیں کہ ہم کس راستے جائیں، پتہ ہی نہیں چلتا، اندھیرا ہو کو اب بندہ کس طرح پتہ چلے گا کہ میں کس راستے پر جاؤں؟ چاروں طرف اندھیرا ہے تو راستے کا پتہ نہیں لگتا، تو وہ حیران ہوتے ہیں، خائفین اور خوف زدہ بھی ہوتے ہیں، خوف ہونے کی حالت میں ہوتے ہیں اور حیران ہونے والی حالت میں ہوتے ہیں۔ تو فَكَذَلِكَ هَؤُلَاءِ، اسی طرح یہ منافقین ہیں، منافقین بھی کیا ہوں گے؟ حیران ہوں گے، خوف زدہ ہوں گے کہ آمنو بے اظہار کلمت الایمان، تو وہ ایمان لے آئے تھے
ایمان کا کلمہ ظاہر کرتے ہوئے، ایمان کا کلمہ ظاہر کرتے ہوئے وہ ایمان لے آئے تھے، لیکن فیضا ماتو جاءہم الخوف، جب وہ مریں گے تو ان کو خوف آئے گا، بل عذاب، اور ان کو عذاب بھی آئے گا، تو ان کو بھی کیا ہوگا، وہ حیران ہوں گے کہ ہم کس راستے پر جائیں ہم، اور وہ خوف زدہ بھی ہوں گے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا جائے گا، کیا ہوگا۔ تو آگ جلانے والے اور ان منافقین کی مثال اس طرح کی ہے۔ آگے کہتے ہیں ہم سمن بکمن عمیون فہم لا یبصرون، وہ بہرے ہیں، وہ گونگے ہیں، وہ امیون اندھے ہیں۔ سمن کا مطلب ہے بہرے ہیں، بکمن مطلب گونگے ہیں، امیون مطلب اندھے ہیں، کون؟ منافقین۔ وہم لا یرجعون، اور وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، وہ نہیں لوٹیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پر بھی مجازی معنی استعمال کی گئی ہے۔ وہ منافقین آنکھوں سے تو اندھے نہیں تھے، زبان سے تو گونگے نہیں تھے، کانوں سے تو بہرے نہیں تھے، لیکن حق کو سننے سے بہرے تھے۔ تو سمن وہ بہرے ہیں، یعنی ان الحق، حق کو سننے سے وہ بہرے ہیں۔ تو لا یسمعونہ سماعا، سماع قبول، تو قبول کرنے والی سماع والا وہ نہیں سنتے تھے، وہ اس حق کو نہیں سنتے تھے، ایسا سننا کہ جس کو قبول کریں۔ سنتے تھے حق کی بات کو، اسلام کی باتوں کو سنتے تھے، لیکن اس کو قبول نہیں کرتے تھے، تو قبول نہ کرنے کی وجہ سے گویا کہ ان کو فائدہ ہی نہیں ہوا، تو وہ گویا کہ بہرے ہیں۔ بکمن وہ گونگے ہیں، تو وہ کلمہ حق کہہ نہیں سکتے تھے۔ خرسن یہ اخرس کی جمع ہے، اخرس بولتے ہیں گونگا جو بول نہ سکے۔ انل خیر یعنی خیر بیان کرنے سے، اچھائی بیان کرنے سے، دین اسلام قبول کرنے سے وہ کیا ہے؟ گونگے ہیں۔ فلا یقولون، تو وہ حق نہیں کہتے، خیر نہیں کہتے۔ امیون اندھے ہیں، ان طریق الہدا ہدایت کے راستے سے وہ اندھے ہیں، تو فلا یرون، تو وہ ہدایت کے راستے کو نہیں دیکھتے۔ فہم لا یرجعون، تو اب وہ لوٹنے والے نہیں ہیں، ان دلالت گمراہی سے لوٹنے والے نہیں ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آج کا ہمارا سبق تھا، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اس کو یاد کیجیے گا۔ آج کے سبق کے حوالے سے کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، کوئی معنی ترجمہ رہ گیا ہو تو پوچھ